یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے, اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آغاز کیا, 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا, اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے, اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں, اے اللہ رفیق اعلی میں. زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے, اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے. یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے. اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلاً ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے. ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے. نہیں ناجائز, جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں, کیسے پئیں, ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں, کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں. ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے, تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے. زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار. سامنے سے نہ اٹھا کریں, پیچھے سے اٹھ جائیں, ہمیں کوئی دقت نہیں. سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا, چھین کے ابھی پھینک دے گا کر. ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ, اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے. پیچھے سے اٹھ جایا کرو. اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے, جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کرے. اچھا نہیں لگتا یار. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے, اب کہاں کیا کرو گے, یہاں بیٹھ جاؤ. بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے, وہ بھی نہیں, کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی, اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سنیں بیچارے. تو سنیے, یہ ہمارے دماغ میں چھا جانا چاہیے, اور جب یہ چیز ہمارے دماغ میں چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں. مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا, سنا آپ نے؟ نہیں سنا. ایک بہت بھوکا آدمی تھا, اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا. بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں, لیکن نہیں مل رہی. اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا. ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا, بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی. وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا, وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا, وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا, وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا, لیکن نہیں. اور کیا ضرورت تھی 4 مائک, 4 پلیٹ, 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا, 2 اور 2 کتنا, اس کو جواب دینا چاہیے 4. لیکن اس نے کیا کہا 4 روٹی. کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے. یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا, لیکن آگے روٹی کہہ گیا. 4 کے بعد روٹی, کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا, کھانا مل جائے. میرے بھائیوں, یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. ہم اٹھے تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے, ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے, ہم چلے تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے, ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے, ہم کھائیں پیئیں یا جو محنت, جو بزنس, جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل
نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، کمپلیٹ، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں۔ آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے۔ یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو، صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہیں، مذہب نہیں ہے، ازم ہے، ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے